الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. سورہ حجرات کی آیت نمبر 59 تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے نبی جی، آپ اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والوں کی عورتوں سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنا گھونگھٹ ڈالے رکھے، یہ ان کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ وہ پہچانی جائے گی، جس کی وجہ سے انہیں تکلیف نہیں دی جائے گی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اسلام کا ایک پردے کا جو نظام ہے عورتوں کے لیے، اس پردے کی فرضیت کو اس آیت میں بیان کیا ہے۔ جب اس طرح کی پردے کی عورتوں کے تعلق سے بات آتی ہے کہ اسلام نے عورتوں کی حفاظت کے لیے، ان کی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے اور ان کی حیا والی صفت کی رعایت کرتے ہوئے ان کے اوپر پردے کو لازم قرار دیا ہے، تو اسلام کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات اور طرح طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ اس لیے اس پردے والے حکم کو سمجھنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا بطور تمہید کے کہ اسلام سے پہلے کہ آیا یہ اسلام کا یہ پردے کا نظام عورتوں کے حق میں سراسر ظلم ہے یا ظلم نہیں۔ اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ اسلام سے پہلے جو زمانہ جاہلیت کا جو زمانہ، اس زمانے میں عورتوں کا کیا مقام تھا، پھر اسلام کے اندر عورت کا کیا مقام ہے، اور پھر مغرب کے اندر عورت کا کیا مقام ہے۔ ان تینوں کو سمجھ کر ہم تینوں کا مقابلہ اور تقابل کریں گے، پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ رب العزت نے عورتوں کے لیے پردے کے نظام کو کیوں رکھا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں عورتوں کے تعلق سے یہ بات عام تھی کہ عورتوں کو انسانوں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ عورتوں کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسی لیے تو ان کے یہاں جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو یہ لوگ زندہ ہونے والی لڑکی کو اسی وقت زمین میں دفن کر دیتے تھے، حالانکہ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ نظام کائنات کو چلانے کے لیے اللہ نے جو شادی کا جو سسٹم نکاح کا بنایا ہے، اس کے لیے عورتیں ضروری ہیں۔ اس کے باوجود بھی ان کے یہاں عورتوں کے تعلق سے جو ان کے دماغوں میں جو تصور تھا، اس تصور کی وجہ سے یہ لوگ عورتوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آپ بارہا اس واقعے کو سنتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں شادیوں کا جو رواج تھا اس میں بھی بڑی خرابیاں تھیں۔
ہمارے یہاں جو اسلام میں نکاح کا جو کانسیپٹ ہے، شادی کا جو طریقہ ہے، اس میں جو آپس میں ایجاب و قبول ہوتا ہے، مہر طے ہوتی ہے، مستقل ایک اس کا نظام ہے۔ یہ ایسا کوئی نظام نہیں تھا، جس مرد کو جو عورت پسند آ گئی اس کو اپنے نکاح میں لے لیا، اس سے کوئی ایجاب و قبول نہیں، کوئی مہر کی کوئی بات نہیں۔ کبھی کبھی ایک آدمی کے نکاح میں کہیں 10 سے زیادہ عورتیں ہوتی تھیں، اور پھر مرضی آئے کسی عورت کو اپنی مرضی سے چھوڑ دیا، طلاق کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھی تو یہ ہوتا تھا کہ دو دوست ہیں، آپس میں دونوں کی بیویاں ہیں، آپس میں دونوں اپنی بیوی کو کہے بغیر ایک دوسرے کی بیوی بدل لیتے تھے۔ ایسا عجیب و غریب شادیوں کے تعلق سے نظام تھا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلا جو تصور عورتوں کے بارے میں قرآن نے وحی کی شکل میں حضور کو جو بتایا وہ یہ بتایا کہ بحیثیت انسان کے عورت اور مرد دونوں ایک ہیں۔ خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها، کہ ہم نے تم کو ایک ہی جان سے دونوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ سب سے پہلا تصور دیا کہ کوئی عورت کوئی جانور اور کوئی قسم کی مخلوق نہیں ہے، بحیثیت انسان ہونے کے عورت اور مرد دونوں ایک ہیں۔ اور پھر مزید عورتوں کی اہمیت کو بتانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد اپنی زبان مبارک سے فرمایا، حبب الی من الدنیا النساء والطیب وجعلت لی القرۃ والصلاح، کہ میرے لیے مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، اس میں ایک عورت، دوسری خوشبو، اور نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یعنی اپنی پسند کو ظاہر کر کے لوگوں کے سامنے یہ تصور دیا کہ عورت کوئی جانور یا کوئی گھٹیا قسم کی چیز نہیں ہے، اس سے محبت کی جانے والی یہ ایک چیز ہے جس سے زمانۂ جاہلیت میں جس کو لوگ نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، یہ تصور دیا۔ اور پھر یہ حکم دیا کہ وعاشروہن بالمعروف، کہ ان کے ساتھ بھلائی کا حکم کرو۔ شوہر کو یہ حکم دیا کہ تمہارے نکاح میں آئیے تو تمہاری غلام نہیں ہے، تمہاری قید میں نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ جیسا چاہو ویسا برتاؤ کرو، بلکہ یہ حکم دیا کہ وعاشروہن بالمعروف، اللہ خود سفارش کر رہے کہ بہترین سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو اس کے ساتھ، جانوروں والا اور دوسرے جانوروں والا اس کے ساتھ ایسا انداز اختیار مت کرو۔ زمانے جاہلیت کے اندر عورتوں کو ملکیت اور وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، اسلام نے آ کر عورتوں کو مالک بنایا کہ تم بھی مالک مردوں کی طرح بن سکتی ہو، تمہیں بھی وراثت میں حصہ ملے گا، چونکہ زمانے جاہلیت میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں۔ ایک اور تصور اور ایک اور کانسیپٹ اسلام نے عورتوں کے تعلق سے بیان کیا کہ عورت اگر بالغ ہے تو اس کا ولی اگرچہ اس کے لیے رشتہ تلاش کرے گا، اس کے باپ اور اس کے دادا، لیکن جب تک اس کی مرضی نہیں ہوگی، جب تک اس کی اجازت نہیں ہوگی، نکاح نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ بھئی اس کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج بھی بہت سارے معاشرے میں یہ ہے کہ بھئی تو لڑکی ہے، تیری کوئی نہیں چلے گی، ہم اپنی مرضی سے تیرے لیے جو رشتہ پسند کریں، اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، بلکہ یہ کانسیپٹ دیا ہے کہ اس کی اجازت، بلکہ اگر ایک مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے، طلاق ہو چکی ہے، تو دوسری مرتبہ تو جب تک زبان سے وہ نہیں کہے کہ تب تک اس کا نکاح نہیں ہوگا، اور باقرہ ہے یعنی ابھی مطلب اس کا کنواری ہے تو اس کے اشارات سے، اس کے جو ہے اس طریقے کی حیت جو فقہاء نے بتائی ہے، اس سے اس کی نکاح کی اجازت سمجھی جاتی ہے۔ اتنی رعایت کی گئی اس کے شوہر کے انتخاب کے اندر بھی۔ اور پھر یہ کہا کہ شوہر اگر بیوی ہے تو وہ اپنے گھر کی ملکہ ہے، شوہر اگر جو ہے بہن ہے اور اس کا بھائی اس کے لیے تربیت کرے تو بھائی کے لیے جنت کی بشارت دی گئی، شوہر اگر بیٹی ہے تو اس کے والدین کے لیے کہا گیا کہ 3 بیٹی ہو یا 2 بیٹی ہو یا 1 بیٹی ہو، اور اس کی بہترین تربیت کرے تو جنت کی بشارتیں دی گئی۔ شوہر اگر ماں کے روپ میں ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا۔ کیا پاکیزہ اور کتنا جامع تصور اسلام نے عورتوں کے تعلق سے دیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر ہر معاملے میں عورت کو اللہ نے مردوں کے برابر رکھا ہو۔ جہاں اللہ نے اسلام نے عورتوں کے بارے میں جو حقوق بیان کیے اور عورت کو مرد کے برابر رکھا، کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں عورتوں کو مردوں سے الگ رکھا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ عورتوں کی جو بناوٹ ہے، اس کی جو ساخت ہے، اس کی جو فطری لچک ہے، اور مردوں کی بناوٹ، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے اندر چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، جس میں جتنی صلاحیت اس کے اندر اتنی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ تو عورتوں کی بناوٹ اور ساخت کے لحاظ سے اس کے اوپر ذمہ داریاں کچھ الگ دی گئی ہیں۔
اور مردوں کی ساخت اور بناوٹ کے حساب سے ان پر ذمہ داریاں الگ دی گئی۔ چنانچہ اسی بناوٹ اور اسی فطری لچک کی وجہ سے مردوں کو اللہ نے عورتوں کا حاکم بنایا۔ حاکم کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو نگران بنایا، اور کمانے کی ذمہ داری اللہ نے مردوں پر رکھی کہ تمہاری ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ نے تمہاری ساخت ایسی بنائی ہے کہ تم محنت کر سکتے ہو، مشقت برداشت کر سکتے ہو، نوکری کر سکتے ہو، بزنس کر سکتے ہو، تو تمہارے ذمے تمہارے گھر کے اندر جو تمہارے انڈر میں ہے، جو تمہارے زیر نگرانی ہے، سب کے لیے کمانے کی ذمہ داری مرد کی ہے۔ عورتوں پر یہ ذمہ داری اللہ نے نہیں رکھی ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ نکل کر بازار میں بزنس کرے، تجارت کرے، جاب کرے، مردوں کے شانہ بشانہ بیٹھے، مردوں کے ساتھ میٹنگوں میں بیٹھے۔ یہ اسلام کا شریعت میں یہ عورتوں کے لیے تعلق سے یہ بات اسلام نے پسند نہیں کی، بلکہ اس کے ذمے جہاں مردوں کے ذمے کمانے کی ذمہ داری ہے، وہ اللہ نے عورتوں کے ذمے کیا چیز رکھی؟ اپنے گھر کی تربیت کی ذمہ داری، کہ تمہارے ذمے ہم ایسی بڑی ذمہ داری ڈال رہے ہیں کہ تمہیں ایک نئے نسل کی تربیت کرنی ہے۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ علماء فرماتے ہیں عورت کے ذمے سب سے بڑی جو ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے وہ نئے نسل کی تربیت ہے، اس لیے کہ جب گھر کے اندر ایک ماں مثالی ہوتی ہے، جب ایک ماں کا کردار جب مثالی ہوتا ہے تو پھر اس گھر کے اندر تربیت پانے والے بچے بھی مثالی بنتے ہیں، اور پھر قوموں کا مستقبل انہی بچوں پر موقوف ہے۔ آج یہ چھوٹے بچے ہیں، کل جا کر یہ بڑے بنیں گے، کوئی پتہ نہیں جو ہے خواجہ معین اجمیری بنا، کوئی نظام الدین اولیاء بنا، کیسے کیسے لوگ دنیا میں آئے۔ علامہ اقبال نے حضرت فاطمہ الزہرا کی جو ہے مثالی، حضرت فاطمہ الزہرا کی جو زندگی کو مثالی کردار بتایا عورتوں کے لیے، کہ ایک فاطمہ نے ایک بیوی بن کر اور ایک ماں بن کر دنیا کی تمام عورتوں کے سامنے اپنی زندگی کو نمونے کے طور پر پیش کیا، اور ان کے جو ہے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوا امام حسین رضی اللہ عنہ، کیا مثالی کردار انہوں نے ادا کیا۔ ابھی آپ نے جو ہے محرم کے مہینے میں ان کے تعلق سے بات سنی کہ حق اور باطل کے سامنے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اور دنیا تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ حق کے سامنے آدمی اپنے آپ کو جمائے رکھے، اگرچہ اس کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا پڑے۔ یہ مثالی مائیں ہوتی ہیں جن کے پیٹ سے ایسے بچے جنم لیتے ہیں جس کو قیامت تک لوگ یاد رکھتے ہیں۔ تو عورتوں کے ذمہ جو اللہ نے ذمہ داری رکھی ہے، اور اپنے نئے نسل کی تربیت کی ذمہ داری رکھی، اس سے یہ کہنا کہ شریعت نے، اسلام نے عورتوں کے ساتھ سراسر ظلم کیا، یہ غلط ہے۔ اسی لیے آپ نے سورہ احزاب جب 22 پارہ جب شروع ہوا اس وقت آیت پڑھی گئی تھی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ، کہ اسی ذمہ داری کی وجہ سے اللہ رب العزت نے عورتوں کو یہ حکم دیا کہ آپ کا اصل مرکز اپنا گھر ہے۔ عورتوں کو یہ بتایا گیا، آگے میں ابھی مغرب کے بارے میں بتا رہا ہوں، اسلام کا جو تصور اسی لحاظ سے کہ آپ کا اصل مرکز، آپ کا اصل ٹھکانہ عورت کو بتایا گیا کہ تمہارا گھر ہے، گھر میں رہ کر اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے اپنی گھریلو ذمہ داری کے ساتھ ساتھ، بلا ضرورت اب گھروں سے اپنے آپ کو باہر نہ نکالے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جس طرح زمانے جاہلیت میں عورتیں اپنے گھروں سے بن سور کر باہر نکلتی تھی، اسلام نے پھر کہا کہ منع کر دیا کہ تمہیں بلا ضرورت کے اپنے گھروں سے بن سور کر باہر نہیں نکلنا۔ پھر آگے جو آج کی آیت پڑھی گئی اس میں جو ہے دوسرا یہ حکم بتایا کہ اگر مجبوراً تمہیں اپنے گھروں سے باہر نکلنا پڑا، چونکہ عورت بھی انسان ہے، ان کے ساتھ بھی بہت ساری ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، گھر میں کوئی محرم مرد نہیں ہے، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، یا کوئی مجبوری ہے جس سے عورت کو گھر سے باہر نکلنا پڑے، تو شریعت نے دوسرا یہ حکم دیا کہ بلا ضرورت گھر سے پردے کے بغیر باہر نہ نکلے، بلا ضرورت۔ اپنے اوپر کوئی ایسی لمبی چادر یا کوئی ایسا برقع جس سے تمہارے بدن کی اندر کی ساکھ چھپ جاوے، تمہارا چہرہ چھپ جاوے، تمہارے سینے کا ابھار اور تمہارے بدن کی جو ظاہری وضاحت ہے وہ چھپ جاوے، تاکہ باہر جو انسانی شکل میں جو بھیڑیے تمہاری جو ہے عزت کی ہوس خور جو بیٹھے ہوئے ہیں اور تمہارے اوپر غلط نگاہیں نہ ڈالیں۔ شریعت نے بہترین تصور دیا۔ اب جب یہ پردے کی بات آئی اور یہ عورتوں کو گھروں میں رہنے کا جب حکم دیا شریعت نے، اور ان کی عزت و عصمت کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے گھروں سے باہر نکلنے کے لیے پردے کا جب حکم دیا، تو پھر اسلام کے اس نظام پر ایسا اعتراض کھڑا کیا گیا اور ایسی سازشیں کی گئی کہ جس کے نتیجے میں سن 18 عیسوی کے اندر، آج سے 200 سال پہلے، 300 سال پہلے
جو ہے برطانیہ کے اندر ایک تحریک وجود میں آئی جس کو کہتے ہیں تحریک نسواں، یعنی وومنس رائٹس موومنٹ، کہ عورتوں کو بھی مردوں کی طرح سماج میں آزادی حاصل ہے۔ اسلام نے پردے کا حکم نازل کر کے گھروں میں عورتوں کو رکھ کر قیدی بنا دیا ہے، عورتوں پر سراسر ظلم کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ تحریک وجود میں آئی سن 18 میں، اور پھر یہ نعرہ لگایا گیا کہ بھئی جس طریقے سے مرد اپنی آزادی کے ساتھ گھر سے باہر نکلتا ہے، بغیر برقعے کے گھر سے باہر نکلتا ہے، کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، جاب کرتا ہے، اور بھی بہت ساری سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے، تو کیوں عورت مرد کے شانہ بشانہ گھر کے باہر کیوں نہیں نکل سکتی؟ یہ تصور قائم کیا، اور پھر کیسے نعرے لگے؟ میرا جسم میری مرضی، یہ نعرے لگائے گئے کہ میرا جسم میری مرضی، یعنی میں اپنی جسم کی خود مالک ہوں، میں گھر سے کیا پہن کر باہر نکلتی ہوں، میں کس کے ساتھ گھومتی ہوں، میں کس کے ساتھ بیٹھتی ہوں، میں نے کیسے کپڑے پہنے، ایسے ایک باپ اور بیٹے ہونے کی حیثیت سے بھی ان کا یہ حق نہیں کہ وہ مجھ سے پوچھ سکے۔ یہ تصور میرا جسم میری مرضی، جس کے نتیجے کے اندر یہ زبردست ایک تحریک چلی، اور جس کے نتیجے میں عورتیں جو ہے اس تحریک کو لے کر کھڑی ہوئی، بازاروں پر احتجاج کیے گئے، اور اس احتجاج کے نتیجے میں ایک نعرہ یہ بھی لگایا گیا کہ ہم بچوں کی جننے کی مشین نہیں ہیں۔ آپ نے جو ہے اخباروں میں پڑھا ہوا ایسے نعرے آئے کہ ہم بچوں کی جننے کی مشین نہیں ہیں، کہ بھئی ہم کو اس لیے اس نعرے کے تحت یہ کہا گیا کہ جب عورت اپنے جسم کی مالک ہے تو بچے کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ عورتوں کی مرضی کے بغیر اس کی پیٹ میں پرورش پائے۔ عورت کی مرضی، جب چاہے اس بچے کو اپنے پیٹ میں رکھے، یعنی حمل کو رکھے، اور جب چاہے حمل کو گرا دے۔ یہ تصور اس کے نتیجے میں قائم ہوا آزادی کی ضمن کے اندر، لیکن ہم نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے، اخبارات گواہ ہیں کہ اس تحریک کے نتیجے میں ظاہری جس کا عنوان الگ تھا، لیکن کیسی بھیانک خرابیاں نتیجے میں آئی کہ جس عورت کو مرد کے شانہ بشانہ گھر سے باہر نکالا گیا، جس کو جو ہے آزادی کا تصور سکھایا گیا، اور جس کے رائٹس کی بات کی گئی، جس کے حقوق کی بات کی گئی، اس عورتوں کے ساتھ ایسا بھیانک اور ان کے ساتھ بیہیویئر کیا گیا، ایسا ان کے ساتھ یہ انجام کیا گیا کہ یہ عورتیں اب کہنے پر مجبور ہو رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ مغرب نے جتنا ظلم کیا اتنا ظلم کسی اور نے نہیں کیا ہے۔ چنانچہ ان کے برٹش جو اخبارات آپ پڑھ کر دیکھیے، اس کی تاریخ، ان کی جو رپورٹس آتی ہیں کہ اس کے نتیجے میں سب سے پہلی جو خرابی وجود میں آئی کہ مغربی معاشرے میں، مغربی ممالک میں، یورپ، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، یہاں زنا عام ہو گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب عورت بن سوا کر گھر سے باہر نکلے گی، مردوں کے شانہ بشانہ رہے گی، مردوں کے ساتھ بیٹھے گی، تو پھر اللہ رب العزت نے جو ہے عورتوں کی ایسی لچک بنائی ہے کہ مردوں کے دل کے اندر ان کی ایک ظاہری فطری خواہش رکھ دی ہے عورتوں کے تعلق سے۔ زنا وجود میں آیا، اور اس زنا کے وجود میں انہوں نے یہ نکاح جیسی اہم عبادت، جس کو شریعت نے عبادت کہا، اس نکاح کو ختم کر دیا گیا کہ نکاح ایک غیر ضروری چیز ہے، ایک ذلت کی چیز ہے۔ کیا ضرورت ہے نکاح کرنے کی؟ جب ایک دو آدمی اپنی مرضی سے مل کر اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں تو پھر نکاح کے کانسیپٹ کی کیا ضرورت ہے؟ اس زنا کے نتیجے میں نکاح جیسی اہم عبادت کا کانسیپٹ ختم ہو گیا، جس کے نتیجے کے اندر یہ زنا بل جبر کے ہر سال 80,000 واقعات وہاں رونما ہو رہے ہیں۔ ان کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ جہاں ایک زنا کو اختیاری چیز بتایا، جس کے نتیجے میں پھر زنا بل جبر، ریپ جس کو بولتے ہیں، ریپ کے واقعات ایک سال میں 80,000 کیس آ رہے ہیں۔ اور پھر اس زنا کے نتیجے میں دوسری جو خرابی وجود میں آئی کہ جہاں اسلام نے عورتوں کو جو تصور دیا، عورتوں کے تعلق سے جو جامع و پاکیزہ تصور، وہاں ان آزادی کے تصور کے نتیجے میں عورت جو ہے ایک کاروباری چیز بن گئی۔ جس طریقے سے ایک بازار میں آدمی اپنی ضرورت کی کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتا ہے، اسی طریقے سے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے عورت کو بھی ایک جو ہے شاپنگ کی چیز سمجھنے لگا مرد۔ یہ دوسری خرابی وجود میں آئی، اور اس کی وجہ سے جب عورت ایک حیوان سے بھی بدتر بن گئی، کتے سے بھی بدتر بن گئی،
ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان کو اپنے کتے سے اتنی زیادہ محبت ہے تو کتے کی وجہ سے اپنے عورت کو گھر سے باہر نکل رہا ہے. یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ آزادی کا تصور، کہ ظاہر میں ایک ایسا نعرہ تھا لیکن جس کی ذمے میں اس نے اتنے بھیانک نتیجے وجود میں آئے کہ ان کی ویلیو کتے سے بھی بدتر ہو گئی، کہ کتے سے اتنی محبت ہو گئی کہ کتے کی وجہ سے آدمی اپنی ماں کو چھوڑ رہا ہے، آدمی اپنی بیوی کو چھوڑ رہا ہے. اور ایک قدم آگے ابھی ہم نے سنا کہ اب ہم جنس پرستی کا نعرہ لگایا جا رہا ہے. آزاد ہیں ہم، میرا جسم میری مرضی، میں اپنی جان کا مالک ہوں. تو ہم جنس پرستی کا نعرہ، ہم جنس پرستی کا مطلب مرد سے اپنی خواہش کو پورا کرے اور عورت سے اپنی خواہش کو پورا کرے. کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ مرد عورت سے اور عورت مرد سے اپنی خواہش کو پورا کرے. اس کو باقاعدہ قانونی حیثیت دی گئی. قانون کے اندر اس بل کو پاس کر کے اس کو جو ہے اس بل کو پاس کروایا گیا. اور ابھی الجزائر نے ایک رپورٹ پیش کی کہ اس کی وجہ سے، جو آزادی کے تصور کی وجہ سے، اب لوگ انسان جو اللہ نے اشرف المخلوق کی شکل میں بنایا، انسان بننے کو اپنے لیے پسند نہیں کر رہے بلکہ ہمیں کتا بننا ہے. آپ نے دیکھی ہوگی ایک ویڈیو الجزائر نے پیش کی ہے کہ انہوں نے حکومت کے سامنے یہ ریکویسٹ کی کہ ہمیں انسان بننا پسند نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو کتا بنانا پسند کر رہے ہیں. جس کے نتیجے میں پھر یہ چیز وجود میں آئی کہ ان کے شکل کو، ان کے ہاتھ پیر کو، ان کی باڈی کو کتوں کی طرح بنایا گیا اور ان کے لیے ایک جگہ مخصوص کی گئی کہ یہاں لوگ یہی رہیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو کتا بنایا. یہ آزادی کا تصور. باب اسلام اور مغرب کے درمیان میں تقابل کیجئے کہ کہاں اسلام کا عورتوں کے تعلق سے اتنا پاکیزہ اور جامع تصور، اور کہاں مغرب کا آزادی کے تصور کے تعلق سے عورتوں کے بارے میں یہ خیال. تو اسلام نے جب اسی وجہ سے عورتوں کی عصمت و حفاظت کے لیے کہ عورت کوئی جانور نہیں ہے، عورت تو ایک چھپانے کی چیز ہے، ایک عزت کی چیز ہے، ایک باحیا چیز ہے، اس کو جو ہے چھپانے کی چیز ہے، کہیں کسی غیر محرم کی نگاہ اس پر نہ پڑ جائے. اسی لیے جو ہے آپ سنیں گے کہ شریعت نے بہت سارے قانون ایسے بتائے ہیں کہ اگر کسی ذریعے سے، جیسے شراب کا قانون کہ شراب کی حرمت، شراب کو اللہ نے حرام کر دیا، تو شراب کی حرمت بیان کرنے کی وجہ سے جن ذریعوں سے شراب معاشرے میں آ سکتا ہے اس سارے ذریعوں پر روک لگا دی. مثال کے طور پر جب شراب حرام تو شراب کا بیچنا حرام، اب شراب کی جو ہے لین دین نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے معاشرے میں جن ذریعوں سے زنا وجود میں آ سکتا تھا، عورتوں کی عصمتیں لوٹی جا سکتی تھی، جن راستوں جو سارے راستوں پر بریک لگا دی. چنانچہ اس کے پہلے جب سورہ نور کی تفسیر کی گئی، آپ کو تفصیل کے ساتھ زنا کے قانون سمجھائے گئے، اور اس کے ضمن میں وہ جو ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ والی آیت کے ضمن میں یہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ عورت جب اپنے گھر میں ہو اور اپنے محرم مردوں کے سامنے ہو تو اس کو اپنے محرم مردوں کے سامنے کن کن لباس، کن کن اعضاء کو کھول سکتی ہے، کن کن بدن کے پارٹس کو کھول سکتی، تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے. اب سورہ احزاب کی ان آیت میں اللہ تعالیٰ اس قانون کو بیان فرما رہے کہ عورت جب گھر سے باہر نکلے گی تو باہر نکلنے کی صورت میں اس کو جو ہے کن کن لوگوں سے پردہ کرنا ہے. تب آپ نے جب یہ دونوں اسلام اور مغرب کا جب دونوں نظام کا آپ نے مقابلہ کیا تو آپ کو ضرور سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ پردہ یہ عورتوں پر کوئی ظلم نہیں ہے، سراسر عورتوں کے ساتھ انصاف ہے، ان کی عزت کی حفاظت ہے. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہی مغربی جو ہے معاشرے کی اور تہذیب کی وجہ سے آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری مسلم لڑکیاں جو کالجوں میں، جو یونیورسٹیوں میں جو جا رہی ہے، وہ بھی کہہ رہی ہے اپنی زبان سے مسلمان ہونے کے باوجود بھی کہ ہمیں شریعت کا یہ کانسیپٹ پسند نہیں ہے. پردے کا حکم نازل کر کے شریعت نے ہمارے اوپر بہت سختی کی ہے. یہ ان کی اسلام کے تعلق سے علم کی کمی ہونے کی دلیل ہے کہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ اسلام نے تمہارے بارے میں کیا کانسیپٹ پیش کیا ہے. اس لیے ہم مردوں کی یہ ذمہ داری ہے، یہ تفسیر ہمارے سامنے ہو رہی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ عورتوں کے لائن کے جو مسائل ہیں ہم ان کو گھروں میں جا کر سنائیں کہ پردہ کیوں ضروری ہے. اگر کوئی عورت ہمارے گھر کی بے پردہ باہر نکلتی ہیں، یہ ذمہ داری اس مرد کی ہے کہ جو اس بات کو بھی اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ ایک ہمارے گھر کی میری ماں، میری بیٹی، میری بیوی اور میری بہن بغیر پردے کے گھر سے باہر نکل رہی ہے اور روڈ پر پھرنے والے غیر محرم مرد اس کو دیکھ رہے اور ہمارے پیشانی پر بل تک نہیں پڑا.
ہماری پیشانی پر بل تک نہ آئے، کتنی بڑی یہ غیرت کی چیز ہے یہ۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک عورت اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، استشرف الشیطان، شیطان اس کے پیچھے ہو جاتا ہے۔ جب ایک غیر محرم عورت غیر محرم مرد سے جب ملتی ہے، ثالثہما شیطان، تیسرا شیطان ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے شریعت کا یہ کانسیپٹ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جو منافق قسم کے جو لوگ تھے مدینہ کے اندر، وہ اس زمانے میں جو باندیاں ہوتی تھی، وہ باندیوں کو چھیڑ خانی کرتے تھے۔ باندیوں کی جب وہ راستے سے جا رہی ہوتی تھی تو ان کی چھیڑ خانی کی جاتی تھی، ان کو چھیڑا جاتا تھا، غلط نگاہوں سے ان کو دیکھا جاتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ پردے کا قانون بتایا کہ نبی جی لِأَزْوَاجِكَ، کا سب سے پہلے ان کی بیویوں سے کہا گیا کہ نبی جی آپ اپنی بیویوں سے، حالانکہ اس کے پہلے بھی میں نے بتایا کہ ازواج مطہرات سے زیادہ پاکیزہ کوئی عورت دنیا میں نہیں ہو سکتی، جن کو اللہ نے نبی کی بیوی بننے کے لیے منتخب فرمایا۔ کتنی پاکیزہ عورتیں ہوگی، لیکن انہیں بھی پردے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وَبَنَاتِكَ، ان کی بیٹیوں جیسے فاطمہ سے اور ان کی دوسری بیٹیوں سے کہا جا رہا ہے۔ حالانکہ حضرت فاطمہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا صحابہ سے کہ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ تو حضرت علی نے کسی نے کچھ جواب دیا، کسی نے کچھ جواب دیا۔ حضرت علی مجلس سے اٹھ کر گھر گئے، پوچھا اپنی بیوی حضرت فاطمہ سے کہ آج مجلس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا کہ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ حضرت فاطمہ کی زبان سے جو جواب نکلا کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جس نے کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھا ہو اور نہ کسی غیر محرم مرد کی نگاہ اس پر پڑی، نہ کسی غیر محرم نے اس کو دیکھا ہو، نہ اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا ہو۔ یہ نہیں کہ وہ خود تو پردے میں جا رہی ہے لیکن وہ خود غیر محرم مردوں کو دیکھ رہی ہے، یہ بھی صحیح نہیں۔ یہ حضرت فاطمہ کہ جن کے بارے میں یہ کہ وہ خود کہہ رہی ہے کہ پوری زندگی نہ میں نے کسی غیر محرم کو دیکھا، نہ کسی غیر محرم کی نگاہ میرے اوپر پڑی۔ اسی جب ان کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے شوہر حضرت علی سے کہا کہ مجھے رات کے وقت میں دفنانا، اس لیے کہ اگر صرف جنازے کے اندر عورت کو چھپا دیا جاتا ہے، اوپر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، لیکن کہیں دین میں اگر تم میرے جنازے کو لے کر جاؤ تو پھر میری باڈی کی ساتھ لوگ اس کو دیکھ نہ لیں۔ حالانکہ اب مر چکنے کے بعد تو کس کے دل کے اندر خواہش پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اتنی احتیاط کہ پوری زندگی میرے جسم پر کسی غیر محرم کی نگاہ نہیں پڑی ہے، جب میں مر جاؤں تو رات کا وقت میرا جنازہ لے کر آپ جانا، کتنی احتیاط ہے۔ ایسے اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی جی آپ اپنی بیٹیوں کو یہ حکم کیجیے۔ پھر اس کے بعد عام ایمان والی عورتوں سے کہا جا رہا ہے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ اس کے بعد دوسرے ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے یُدْنِینَ عَلَیہِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ، کہ یہ عورتوں تم اپنے اوپر اپنے گھونگھٹ کو ڈالے رکھو۔ جلباب کی جمع ہے جلابی۔ عبداللہ ابن عباس اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس زمانے کی عورتیں یہ کرتی تھی کہ پیشانی کے اوپر سے ایک کپڑا اپنے اوپر ڈال دیتی تھی، جس کی وجہ سے عورت کا پورا جسم چھپ جاتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کے اوپر جو ہے ایک تھوڑی سی پٹی کھول دی جاتی تھی تاکہ وہ راستے کو دیکھ سکے۔ آج کے زمانے کا ہمارا برقع دیکھ لیجئے، لیکن برقع وہ نہیں جو آج فیشن کا برقع ہے، کہ برقع بھی ایسا ہے کہ اس برقعے کو بھی برقعے کی ضرورت ہے۔ ایسا چست اور باریک برقع پہنا جاتا ہے، کلر کلر کے رنگین برقعے پہنے جاتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے برقع بنایا گیا وہ مقصد ہی برقعے سے فوت ہو گیا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں ڈیزائن والا برقع، کلرنگ برقعے، چست، جس سے عورت کی پوری باڈی اس برقعے میں نظر آ رہی ہے، پھر کیا فائدہ اس سے؟ بلکہ ایسا برقع ہونا چاہیے کہ عورت کے اندر کا پورا بدن چھپ جائے، بالکل ڈھیلا ڈھالا اور بالکل سمپل اور سادہ برقع ہونا چاہیے، جس کو نوز پیس ہم کہہ لیتے کہ اس کی آنکھیں صرف جو ہے یہ بازار کے راستوں کو دیکھ سکے لیکن اس کی جسم پر کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ یہ جلباب کا مطلب ہے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، اور یہ زیادہ مناسب ہے کہ وہ پہچانی جائے گی، لہذا ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ کیا منافق لوگ جب دیکھیں گے کہ یہ چادر کو ڈالی ہوئی ایک عورت جا رہی ہے تو سمجھ جائیں گے ایک شریف عورت ہے، یہ کوئی لونڈی اور کوئی باندھی نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی شریف گھرانے کی خاندان کی عورت ہے، یہ تمہارے لیے مناسب ہے کہ تم پہچانی جاؤ گی کہ تم شریف ہو، فلا یؤذین، تمہیں تکلیف نہیں دی جائے گی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا، لیکن اگر پھر بھی پردے کے اہتمام میں تم سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو پھر اللہ معاف کرنے والا، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ اب پردے کی جب تعلق سے بات آئی ہے تو ایک ہے ستر اور ایک ہے پردہ۔ ستر الگ چیز ہے، پردہ الگ چیز ہے۔
سطر تو جنت ہی سے اللہ نے مرد عورت دونوں پر فرض کر دیا. جب حضرت آدم علیہ السلام کو اماں حوا کو پیدا کیا تو انہوں نے اسی وقت جو ہے جنت کے جب وہ دانہ کھایا تو ان کا جو جنتی لباس اسی وقت اتر گیا، تو فوراً وہ دوسرے درخت کے پتوں سے اپنے جو ہے سطر کو ڈھانپ رہے تھے. اسے مفسرین نے ثابت کیا کہ جنتی سے سطر جو ہے مرد عورت دونوں پر فرض ہے. اب مردوں کا سطر کیا ہے؟ ناف سے لے کر جو ہے گھٹنے کے نیچے تک کا یہ مردوں کا سطر ہے. یعنی 24 گھنٹے ہر حال میں، چاہے وہ مرد اکیلا ہو اپنے گھر میں یا باہر لوگوں کی بھیڑ میں ہو، ناف سے لے کر گھٹنے تک کے نیچے تک کا حصہ یہ 24 گھنٹے مردوں کے لیے سطر ہے، یہ فرض ہے ڈھانپنا اس کو. اس کے علاوہ کا جو اس کا ڈوٹی سے اوپر کا حصہ ہے، اس کے دونوں ہاتھ ہیں، ناف کے نیچے تک کا حصہ ہے، وہ عام حالت میں وہ کھول سکتا ہے یہ سطر. اور عورتوں کا جو سطر ہے وہ چہرہ اور دونوں ہتھیلی اور دونوں پیروں کے علاوہ پورا بدن اس کا سطر ہے. 24 گھنٹے ہر حال میں اس کے لیے اس سطر کو چھپانا ضروری ہے، یہ سطر کے تعلق سے. لیکن جہاں تک پردے کی بات آ رہی ہے تو مردوں کے لیے پردہ نہیں. اب عورتوں کے لیے پردہ کن لوگوں سے ہے؟ تو شوہر سے تو کوئی پردہ ہے ہی نہیں. گھر میں اگر شوہر اکیلا ہے تو عورت اپنے پورے جسم کو شوہر کے سامنے کھول سکتی، کوئی پردہ نہیں اس کے لیے. اس کے علاوہ محرم رشتہ دار جن کی تفسیر سورہ نور میں آئی تھی، باپ ہے، بیٹے ہے، اپنے جو ہے بھائیوں کے لڑکے ہیں، اپنے بہنوں کے لڑکے ہیں، یہ سارے اس کے محرم رشتہ دار ہیں. تو ان کے سامنے وہ اپنا جو ہے چہرہ ہے، اپنے دونوں ہاتھ ہے، اپنے جو ہے اس پیر ہے، اپنی پنڈلی، یہ ساری چیزیں یہ کھول سکتی ہے. جو زینت کی جگہ ہیں، جہاں کان ہیں، آنکھیں ہیں، گلا ہے، یہ ساری چیزیں اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے کھول سکتی ہیں. اس کے علاوہ وہ لوگ جو اجنبی ہیں محرم رشتہ داروں کے علاوہ، تو ان کے سامنے یہ پردے کا جو حکم آیا. اب پردے کے حکم میں یہ کہ بھئی ان اجنبی مردوں کے سامنے کیا عورت اپنے چہرے کو چھپائے گی نہیں چھپائے گی، اس میں علماء کا اختلاف ہے. لیکن صحیح قول یہ ہے چونکہ جہاں بات بگڑتی ہے وہ آدمی کے عورت کے چہرے کو دیکھنے کی وجہ سے بگڑتی ہے. جب بعض مفسرین نے اگرچہ کہا کہ عورتوں کا چہرہ پردے میں داخل نہیں ہے، لیکن ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ عورتوں کا چہرہ ہی یہ فتنے کا سبب بنتی ہے، تو عورتیں جب اپنے چہرے کو بند سوا کر اور جو ہے میک اپ کر کے بیوٹی پارلر میں اپنا آپ کو بند سوا کر جب باہر نکالتی ہے تو پھر لوگوں کی نگاہیں اس پر پڑتی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی چہرے کو سنوارنے کی وجہ سے پوری بیوٹی پارلر کی انڈسٹری وجود میں آ گئی دنیا کے اندر. کروڑوں اربوں خربوں ملینوں کا جو ہے کاروبار ان کا چل رہا ہے اس کے پیچھے. ایک کالی اور بد شکل عورت کو کیسے خوبصورت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاوے، یہ میک اپ کا کمال ہوتا ہے. پوری انڈسٹری اس کے نتیجے میں وجود میں آ گئی، یہی فتنے کا سبب بنتی ہے. اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی ضرورت کے کوئی عورت اپنے چہرے کو کسی غیر محرم کے مرد کے سامنے نہ کھولے. ہاں کوئی مجبوری ہو، جیسے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، وہاں جو ہے چہرہ دکھانا ہے، یا کسی جگہ ایسی جگہ جانا ہے جہاں آدھار کارڈ کے لیے فوٹو پڑوانا ہے، یا کسی اور وجہ ہے، تو وہاں اپنے چہرے کو کھول سکتی ہے، اپنے ہاتھوں کو کھول سکتی ہے. باقی اس کے علاوہ جو ہے کوئی مجبوری نہ ہو تو اپنے چہرے کو بھی اور اپنے ہاتھ کو بھی عورت چھپاوے. یہ پردے کے تعلق سے بات ہوئی. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض. اب جب منافقین جب یہ مدینے میں جب یہ لونڈیوں کے ساتھ یہ نازیبہ حرکت کرتے تھے تو ان کے تعلق سے قرآن نے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ منافق لوگ اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہیں، یعنی مدینے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا کام ہی یہ تھا کہ یہ غیر محرم عورتوں کو جو ہے خواہش اور جو ہے یہ ہوس کی نگاہوں سے دیکھنا، یہ منافق لوگ کی ایک قسم تھی. علماء نے یہاں ایک نقطہ یہ بھی لکھا ہے کہ کسی غیر محرم عورت کو خواہش کی نگاہ سے دیکھنا یہ نفاق کی نشانی ہے. جس کے اندر ایمان کمزور ہے اور تھوڑا سا نفاق ہے، یہ اس کی نفاق کی نشانی ہوگی کہ وہ غیر محرم عورتوں کو دیکھے گا. ورنہ جو مخلص مسلمان ہوگا، جو پکا ایمان والا ہوگا اور غیر محرم عورتوں کو نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لے گا. تو لئن لم ينتهي المنافقون، منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہیں. اور تیسری قسم مدینہ میں یہ تھی والمرجفون فی المدینہ، اور مدینہ کے اندر افواہ پھیلانے والے. کچھ لوگوں کا کام یہ تھا کہ افواہ پھیلاتے ہیں. آج بھی بہت سارے لوگ
اب تو جو ہے لیٹسٹ جو ہے ورژن آ گیا افواہ پھیلانے کے لیے، واٹس ایپ کا، انسٹاگرام کا، ٹویٹر پر ایسی ایسی بات شیئر کر دینے کی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، اور ایک بات شیئر کی اور پوری جو ہے شہر میں اور پوری سماج میں اور پورے جو ہے گام میں اور پورے ملک میں افواہ پھیلا دی۔ اس افواہوں کی وجہ سے لوگ کتنے گھبرا جاتے ہیں، لوگ کتنے ٹینشن میں آتے ہیں۔ شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا ہے کہ یہ لوگ بھی منافق کی ایک قسم ہیں جو حقیقت کے تعلق کے بغیر، جن کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اسی افواہ کو پھیلا رہے ہیں، تو ان کے تعلق سے قرآن دھمکی دے رہا ہے، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، اے نبی جی ہم جو ہے ہم تمہارا قبضہ ان پر، ہم تم کو ان کے قبضے، ہم ان کو تمہارے قبضے میں دے دیں گے، یعنی اگر انہوں نے اپنا آپ کو نہیں سدھارا تو ہم پھر جو ہے تمہارے قبضے میں ان لوگوں کو تم کو ان پر مسلط کر دیں گے۔ حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدینے کے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی منافقین سے جو ہے جنگ نہیں کی، کبھی بھی جنگ نہیں کی، یہودیوں سے کی، کفار مکہ سے، کیونکہ یہ تو ظاہر میں کلمہ پڑھنے والے تھے۔ اگر یہ ظاہر میں کلمہ پڑھنے والے سے حضور لڑتے تو مسلمانوں میں آپس میں توڑ ہو جاتا کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، اور یہ چیز مناسب نہیں، اسلام کو بڑی نقصان دینے والی ہوتی ہے۔ تو پھر یہ کہا گیا کہ اگر یہ سدھریں گے نہیں تو پھر نبی جی ہم جو ہے تم کو اتنی طاقت دیں گے کہ تم کو ان کو جو ہے تم کو ان پر مسلط کر دیں گے۔ ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر جس کے نتیجے میں یہ لوگ تمہارے ساتھ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکیں گے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ پھر جو ہے یہ آیت کے نازل ہونے کے بعد منافق لوگ جو ہے یہ پھر یہ حرکت انہوں نے بند کر دی، جس کے نتیجے میں انہیں قتال کی نوبت نہیں آئی۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اس طرح کی غلط افواہیں پھیلاتے ہیں، یہ ہر وقت اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، کہ جہاں کہیں بھی لوگ ملے ان کو پکڑا جاوے اور ان کو مار دیا جاوے۔ یہ اتنی خطرناک دھمکی منافقین کے لیے دنیا میں دی گئی کہ نبی جی اگر یہ ایسی حرکتیں کرے تو پھر جہاں ملے ان کو مار ڈالو، لیکن ایسی نوبت آئی نہیں ہے۔ لیکن یہ دھمکی قرآن میں دی گئی کہ یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا یہ قانون اور اللہ کا یہ طریقہ اس کے پہلے لوگوں میں بھی جاری تھا، یعنی جہاں اس کے پہلے جو امتیں گزری، ان امتوں کے اندر بھی اگر ایسے فاسق لوگ اور ایسے لوگ جو ماحول کو خراب کرنے والے ہوتے تھے، ان کے تعلق سے ایسی سزائیں پہلے لوگوں میں بھی جاری تھی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور ہرگز اللہ تعالیٰ اپنے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا ہے۔ بہرحال یہ آج کی آیت کریمہ کا جو ہے یہ تفسیر تھی۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے عورتوں کے لیے پردے کا جو کنسیپٹ شریعت کے اندر بیان کیا ہے وہ عورتوں کے اوپر سراسر کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ سراسر ان کے حق میں خیر خواہی ہے۔ اس لیے اب ہم مردوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم مرد حضرات گھروں میں جا کر اپنی عورتوں کو سمجھاوے، ان کی تربیت کریں، ان کا ذہن بناوے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے ان کو جو ہے اس بات کا اہتمام کرایا جائے کہ وہ گھروں سے باہر نہ نکلے، بلکہ ان کے ذمے جو نئی نسل کی جو تربیت ہے اس تربیت کے اوپر ان کے اوپر فوکس کیا جاوے کہ تمہارے، اسی لیے تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو ہے اپنے بچے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ بتایا، عورت کی گود کو، کہ عورت یہ سب سے پہلا مدرسہ ہے اپنی جو ہے اولاد کے لیے۔ اگر اس کی گود کے اندر اگر اس بچے کی تربیت نہیں ہوئی تو پھر وہ بچہ جو ہے صحیح سے تربیت نہیں پائے گا۔ تو سب سے یہ اہم جو اس کے اوپر جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کا احساس انہیں دلایا جاوے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔